أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج سورۃ توبہ آیت نمبر 24 پہ کچھ ڈسکشن کروں گا. آیت نمبر 24 سورۃ توبہ کی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، کہو کہ اگر تمہیں تمہارے باپ، تمہارے والدین اور تمہارے بچے اور تمہارے بہن بھائی اور تمہاری میاں بیوی اور تمہارے رشتہ دار، وعشیرتکم واموال اقترفتموها، اور جو تمہارے مال جو تم نے کمائے، وتجارت تخشون کسادہا، اور تمہاری وہ تجارتیں جن میں تمہیں نقصان کا ڈر لگا رہتا ہے، ومساکن ترضونہا، اور وہ تمہارے رہنے کی جگہیں جن سے تمہیں خوشی ملتی ہے. اگر یہ 8 چیزیں، تمہارے والدین، بچے، بہن بھائی، بیویاں، میاں بیوی، تمہارے رشتہ دار اور تمہارے مال، تجارت اور تمہارے گھر، یہ 8 چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، تمہیں زیادہ محبوب ہیں اللہ سے، اس کے رسول سے اور اس کی رستے میں جہاد کرنے سے. فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، پھر انتظار کرو، بیٹھو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم نہیں لے آتا اور اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ آیت، اس میں خاص طور پہ 3 پوائنٹس ہیں جو میں نے اس کے اندر سے ڈرائیو کیے. نمبر 1، ہمیں یہ 8 چیزیں جو ہمارے رشتہ دار ہیں، ماں باپ، بہن بھائی، بچے، بیوی، رشتہ دار، ان کو اگر آپ ان کو ایک سائڈ پہ رکھیں اور دوسری سائڈ پہ اللہ، رسول اور اس کے راستے پہ جہاد کرنا، اس کو ایک سائڈ پہ رکھیں، تو یہ آپ کے دل میں ان کے لیے زیادہ محبت ہونی چاہیے جب ان دونوں کا مقابلہ ہو. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آج کل کی سوسائٹی میں چونکہ اتنی مٹیریلسٹک ہو گئی ہے، تو زیادہ ڈر لگا رہتا ہے کہ ہماری محبتیں اللہ، رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے، اس جہاد سے زیادہ ہمیں مال کمانا، مال کی محبت، مٹیریل کی محبت، اس میں ہمیں زیادہ گمنے کی خدشہ. اور ہمیں اپنے آپ کو خود دیکھنا چاہیے کہ کیا کہیں ہم تیار ہوتے ہیں کہ ہم اپنی کسی بھی دنیا کے کسی بھی فیسٹ سے، چھوٹے سے چھوٹے ڈیسیجن سے لے کے بڑے سے بڑے ڈیسیجن تک، بے شک گھر میں صبح نماز کے لیے اٹھنے سے لے کے آخری سٹیج تک، جہاد تک، قتال تک، یا ہمیں کہیں اپنے گھر والے، رشتہ دار زیادہ محبوب تو نہیں، یا ہمیں اپنے مال، اپنی تجارتیں زیادہ محبوب تو نہیں اللہ اور اس کے رسول سے، کیونکہ آج کل یہ بہت خدشہ لگا رہتا ہے، خاص طور پہ اس مٹیریلسٹک زمانے میں. اور دوسرا جو پوائنٹ ہے اس میں وہ یہ ہے احب الیکم من اللہ ورسول، تمہیں زیادہ محبوب ہے. تو یہ کمپیریٹیو ہے، کمپیئر کیا گیا ہے، نفی نہیں کی گئی کہ آپ کو اپنے ماں باپ، بہن بھائی، میاں بیوی اور بچوں سے محبت نہیں ہونی چاہیے. کمپیریزن میں ہونی چاہیے، اور ہے. قرآن میں خود لکھا ہے زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، یہ تو محبتیں ہمارے اندر ڈالی گئی ہیں. آل عمران میں، سورہ آل عمران میں کہا گیا یہ انسان کے اندر محبتیں ڈالی گئی ہیں، عورتوں کی، بچوں کی، یہ جو مال متاع وغیرہ کی، سونے چاندی کی محبتیں ہیں، اور یہ ضروری بھی ہے. اگر انسان، آپ اس کی حکمت دیکھیں، انسان اپنے ماں باپ، بہن بچوں سے، ماں باپ سے محبت نہیں کرے گا تو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس محبت کے ذریعے ان کا خیال بھی رکھا کہ اس سے ماں باپ کا خیال بھی رکھے گا، بہن بھائی ان کا خیال رکھے گا اگر محبت ہوگی، میاں بیوی ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے محبت ہوگی تو، اور نسل انسانی بھی آگے چلے گی. اور اس طریقے سے بچوں کی محبت نہیں ہوگی تو بچے تو نگلیکٹڈ ہو جائیں گے بالکل، ان کا کون خیال رکھے گا. اس طریقے سے مال و متاع سے محبت نہیں ہوگی تو بندہ بھوکا مر جائے گا. اس کے اندر جب وہ پیسے کی طرف اٹریکشن نہیں ہوگی تو ویسے کیسے اپنا نان و نفقہ کیسے پورا کرے گا. جس طرح گھر وغیرہ کی محبت نہیں ہوگی تو کدھر سڑکوں پہ آسمان کے نیچے کیا سوئے گا.
تو اپنی پروٹیکشن کے لیے محبتیں بھی ضروری ہیں، اور ان کی بھی اپنی حکمت ہے، لیکن یہ محبتیں صرف اتنی ہونی چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ اس کی سارا وقت ہی ان کو دے دیا جائے، اور اللہ رسول اور اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے اور اللہ کے احکامات کو احکامات پر عمل کرنے کے لیے، اور اس کی محرمات، اس کی جو حرام کردہ چیزوں سے دور رہنے کے لیے ہم لوگ ان کو نگلیکٹ کر دیں۔ اور جب ان دونوں کا ٹکراؤ ہو آپس میں، تو جب ان دونوں کا آپس میں ٹکراؤ ہو تو ہم اللہ کو چوز کریں اور ان چیزوں کو نہ چوز کریں۔ تو محبتیں اپنی جگہ ضروری ہیں، اس لیے کمپیریٹیو ڈگری احب الیکم کا ہے کہ یہ محبت ہے اور ڈالی بھی گئی ہے، ہونی بھی چاہیے۔ اور تیسری بات وہ ہماری دعائیں، کہ ہم اپنی دعاؤں میں کس طریقے سے مانگتے ہیں۔ کیا ہم اپنی دعاؤں میں صرف دنیا کے مال و متاع مانگتے رہتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کا رشتہ دار اور پیسہ گھر باری مانگتے رہتے ہیں؟ ہم اللہ اور اللہ کی محبت، اللہ کے رسول سے محبت، اللہ کی جہاد میں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی توفیق، اور اس اللہ کی دین کے علم کے حاصل کرنے کی توفیق، کیا یہ چیزیں بھی مانگتے ہیں؟ تو کیا ہماری دعائیں سینٹرڈ اراؤنڈ دنیا ہیں، رشتہ دار، مال متاع، پیسہ ہی ہے، یا ہماری دعاؤں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اللہ کے دین کا علم، دین کے علم کے حصول کے لیے آسانی پیدا کرنا، اس کے لیے توفیق، کیا یہ چیزیں بھی ہم مانگتے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ 3 پوائنٹس میرے ذہن میں آئے تھے کہ اس آیت سے ہمیں ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ آج کے زمانے میں بہت ضروری ہے کہ جب یہ دو نمبر 1 کہ یہ جب دو چیزیں ٹکرائیں، یہ 8 محبتیں اور یہ اللہ رسول کی محبت، یہ آپس میں ٹکرائیں تو کس کو پریفرنس دینی چاہیے؟ نمبر 2 کہ یہ محبتیں کرنا فی نفسی ہی غلط نہیں ہے، بلکہ ہونی بھی چاہیے، ضروری بھی ہیں، لیکن اللہ اور رسول کی محبت سے بڑھنی نہیں چاہیے جب ان کا آپس میں ٹکراؤ ہو آپس میں۔ اور تیسری بات ہماری دعاؤں سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ ہمارے ریفرنس کس سائڈ۔ تو اس میں ایک میری یعنی اگر آپ سوچیں کہ کس طریقے سے اللہ اور رسول کی محبت بڑھائی جا سکتی ہے، اس میں ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگ دین کا علم حاصل کریں، اس کی طرف رغبت رکھیں، قرآن اور احادیث کا مطالعہ رکھیں، اس سے انشاءاللہ ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت احادیث کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ جب گزرے گا تو دل میں خود ہی وہ جگہ بناتی رہے گی۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اللہ کی نعمتیں جو ہمارے ارد گرد ہیں، ہمارا جسم ہی کافی ہے، اس سے آگے جانے کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ کی دن رات نعمتوں کو دیکھیں، اس پہ سوچ و فکر اگر ہم کریں اور اس کا شکر ادا کرتے رہیں، دن میں جو ہمارے ساتھ اللہ کی طرف سے نعمتیں ہوئیں، اللہ کی نعمتیں دیکھ کے اللہ سے محبت بڑھے گی انسان۔ یہ تو اللہ اور رسول سے محبت بڑھانے کا طریقہ۔ دوسری بات ہماری دعاؤں میں ہم کس طریقے سے اللہ کے رسول کی طرف ہم اپنی محبت بڑھا سکتے ہیں، اس کا ایک طریقہ یہ میں نے ایک سوچا، اللہ عالم، بلکہ میں نے کسی سے سنا بھی ہے کہ ہم اپنی دعاؤں کو جتنا جنرل رکھیں ایک اور اسپیسیفکس میں نہ جائیں۔ مثال کے طور پر اگر ہمیں کچھ چیز چاہیے تو ہم اس چیز کے پیچھے اس حد تک نہ بڑھ جائیں کہ ہماری ساری نمازیں دعائیں اسی کے پیچھے ہو، وہ اسپیسیفک چیز ہو، ہمیں کیا پتہ ہمارے لوگ خیر ہے یا شر ہے۔ مانگنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر ہم جنرل رکھیں کہ اللہ اگر یہ میرے لیے بہتر ہے تو کر دینا، نہیں بہتر تو نہ کر، اور اس طریقے سے کوئی بھی جنرل دعائیں ہوں، کوئی چیز آپ کو چاہیے اس چیز کے پیچھے اس طریقے سے پڑ جانا کہ بس وہی چیز آپ کے اوپر حاوی ہو جائے، اس کے بجائے اگر آپ جنرل رکھیں تو جو انشاءاللہ خیر ہوگی اللہ وہ آپ کی طرف لائے گا۔ اس سے ایک آپ اس چیز کے پیچھے، دنیاوی چیز کے پیچھے obsess بھی نہیں کریں گے، اور دوسری بات انشاءاللہ آپ کی عبادتیں ڈسٹرب نہیں ہوں گی ان سے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو صحیح جو چیز آپ کے لیے خیر ہے وہ بھی آپ کے لیے کر دے گا، آپ کا دل بھی بدل دے گا، آپ کے دل کو راضی، سب سے ضروری چیز ہے آپ کے دل کو راضی کرنا، تو انشاءاللہ آپ کے دل کو بھی راضی کر دے گا اور آپ کو وہ چیز دے گا جو آپ کے لیے انشاءاللہ بہتر ہوگی۔ تو یہ 3 ریفلیکشنز تھی اس آیت سے کہ جینا ہے تو اللہ کے لیے، یہ نہ ہو کہ باقی محبتیں، خاص طور پہ اس زمانے میں ہم اوورٹیک کر جائیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آج کل کے زمانے میں یہ بڑی چیز، خاص طور پہ کچھ لوگوں کے لیے یہ بڑی چیز میٹر کرتی ہے کہ بھئی فیملی از نمبر ون، اور یور منی، یور جاب از نمبر ون۔ تو یہ نہ ہو کہ آپ اندھے ہو جائیں اس پہ کہ وہ فیملی نمبر ون ہے، تو کہیں مجھے فیملی کوئی حرام کام کرنے کو کہے تو میں ان کے کہنے پہ آ کے کچھ غلط نہ کر دوں۔
تو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. نمبر ون کہ ان دو محبتوں پہ آپس میں جب آمنا سامنا ہو تو کس کو چوز کرنا ہے, اللہ اور اس کے رسول کو چوز کرنا ہے. نمبر ٹو یہ محبتیں فی نفسی ہی دنیا کی مال متاع کی محبتیں فی نفسی غلط نہیں ہیں, لیکن ان کی ضروری بھی ہیں, ہونی بھی چاہیے. اٹس اونلی کمپیریٹیو کہ جب آمنا سامنا ہو تو اللہ اور رسول کو ہمیشہ اوپر رکھنا ہے, غلط نہیں ہے. اور نمبر تین ہماری دعاؤں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے کس طرف ہمارا مائل, کس طرف ہم لوگ, یعنی واٹ از آور پریفرنس. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی سچی گہری محبت دے, اور ہم اندھے نہ ہو جائیں دنیا کے پیچھے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.